السلام علیکم۔ اگر آپ اپنے ہی دماغ سے روز لڑتے لڑتے تھک چکے ہیں، اگر اوور تھنکنگ، خوف اور منفی خیالات آپ کا سکون چھین رہے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے ہے۔ ریوائر یور برین۔ یہ آپ کو کیوں پڑھنی یا سننی چاہیے؟ آپ اپنی سوچ، عادات اور دماغ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ منفی سوچ، تناؤ، کم فوکس، ٹال مٹول یا بری عادات سے نکل کر اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ خاص طور پر طلباء، پروفیشنلز، کاروباری افراد اور ہر اس شخص کے لیے فائدہ مند ہے جو اپنی ذہنی صلاحیت اور ذاتی ترقی پر کام کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ٹوٹل 10 چیپٹرز ہیں۔ فرسٹ چیپٹر، انڈرسٹینڈنگ یور برین، ہاؤ یور مائنڈ ورکس۔ نمبر 2، دی پاور آف نیوروپلاسٹیسٹی، یور برین کین چینج، بریکنگ نیگیٹو تھاٹ پیٹرنز، ریوائرنگ یور برین فار پازیٹیو تھنکنگ۔ نیکسٹ چیپٹر، بلڈنگ بیٹر ہیبٹس اینڈ بیہیویئرز، managing stress, anxiety and emotional reactions. Next chapter, improving focus, memory and mental performance. The connection between thoughts, feelings and actions, creating a growth mindset for success. Our last chapter है practical strategies to transform your life. اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 1، انڈرسٹینڈنگ یور برین، ہاؤ یور مائنڈ ورکس۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے، ہمارے خیالات، جذبات اور فیصلے کیسے بنتے ہیں، اور ہمارا دماغ ہماری زندگی پر کیسے اثر ڈالتا ہے۔ انسان کا دماغ صرف ایک عضو نہیں بلکہ ایک سیکھنے والا نظام ہے۔ ہم جو کچھ بار بار سوچتے، محسوس کرتے اور کرتے ہیں، ہمارا دماغ اسی کے مطابق راستے بناتا ہے۔ اسی وجہ سے ہماری عادات اور سوچ ہمارے دماغ کی ساخت کو متاثر کرتی ہے۔ ہمارا دماغ ہر لمحہ نئی معلومات حاصل کرتا ہے اور تجربات سے سیکھتا ہے۔ بچپن سے لے کر زندگی کے آخری حصے تک دماغ خود کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر ہم مثبت سوچ، اچھی عادات اور نئی مہارتیں اپنائیں تو ہم اپنے دماغ کو بہتر سمت میں ترتیب دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم مسلسل خوف، منفی سوچ اور بری عادات میں رہیں تو دماغ بھی اسی انداز کا عادی ہو جاتا ہے۔ ایک ریئل لائف ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ ایک شخص اگر روز یہ سوچتا رہے میں ناکام ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کا دماغ آہستہ آہستہ اسی سوچ کے مطابق کام کرنے لگتا ہے۔ وہ نئے مواقع لینے سے ڈرنے لگتا ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی شخص روز خود کو یہ یاد دلاتا ہے میں سیکھ سکتا ہوں، میں بہتر ہو سکتا ہوں، تو وہ نئے تجربات کرنے لگتا ہے اور اس کی صلاحیتیں بڑھنے لگتی ہیں۔ تھامس ایڈیسن نے ہزاروں تجربات میں ناکامی کا سامنا کیا، لیکن اس نے ناکامی کو اپنی شناخت نہیں بنایا۔ اس کی مسلسل کوشش نے اس کے دماغ کو مسئلہ حل کرنے اور نئی سوچ پیدا کرنے کی تربیت دی۔ آپ کا دماغ آپ کی قسمت کا قیدی نہیں بلکہ ایک ایسا نظام ہے جسے صحیح سوچ،
عمل اور عادات کے ذریعے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 2، دی پاور آف نیوروپلاسٹیسٹی، یور برین کین چینج۔ نیوروپلاسٹیسٹی کا مطلب ہے کہ ہمارا دماغ وقت کے ساتھ خود کو بدلنے، نئی چیزیں سیکھنے اور نئے راستے بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی انسان اپنی سوچ، عادات اور تجربات کے ذریعے اپنے دماغ کو بہتر بنا سکتا ہے۔ آپ کا دماغ ایک فکس چیز نہیں ہے۔ آپ جو کام بار بار کرتے ہیں، جس طرح سوچتے ہیں اور جس چیز پر توجہ دیتے ہیں، دماغ اسی کے مطابق نئے راستے بناتا ہے۔ جب ہم کوئی نئی مہارت سیکھتے ہیں، نئی عادت اپناتے ہیں یا اپنی سوچ بدلتے ہیں تو دماغ کے اندر نئے کنیکشنز مضبوط ہونے لگتے ہیں۔ شروع میں کوئی کام مشکل لگتا ہے، لیکن مسلسل مشق سے دماغ اسے آسان بنا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص سالوں سے منفی سوچ میں رہتا ہے تو وہ بھی آہستہ آہستہ مثبت سوچ کی تربیت کر سکتا ہے۔ ایک ریئل لائف ایگزامپل سے اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک شخص جو بچپن سے کہتا ہے مجھے انگلش نہیں آتی، میں کبھی نہیں سیکھ سکتا، وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن اگر وہ روزانہ تھوڑا وقت انگلش سننے، بولنے اور پڑھنے میں لگائے تو کچھ عرصہ بعد اس کا دماغ نئے راستے بنا لیتا ہے اور وہ بہتر ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح ایک ہسٹری کی مثال دیکھیں۔ بیتھوون نے اپنی زندگی میں سننے کی صلاحیت کم ہونے کے باوجود موسیقی تخلیق کرنا جاری رکھا۔ اس کی مثال دکھاتی ہے کہ انسان کا دماغ حالات کے مطابق خود کو ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ آج جیسے ہیں ہمیشہ ویسے نہیں رہیں گے۔ مسلسل سیکھنے اور بہتر عادات کے ذریعے آپ اپنے دماغ کو نئی سمت دے سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 3، بریکنگ نیگیٹو تھاٹ پیٹرنز۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے دماغ میں بار بار آنے والی منفی سوچوں کو پہچاننا اور انہیں تبدیل کرنا۔ بہت دفعہ ہماری سوچ ہی ہماری ترقی کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ہماری سوچ ہمارے جذبات اور اعمال کو متاثر کرتی ہے۔ اگر ہم مسلسل منفی خیالات کو دہراتے رہیں تو دماغ انہی راستوں کو مضبوط کر دیتا ہے، لیکن ہم شعوری کوشش سے اپنی سوچ کا انداز بدل سکتے ہیں۔ کئی لوگ ماضی کی غلطیوں، ناکامیوں یا خوف کی وجہ سے اپنے بارے میں منفی یقین بنا لیتے ہیں، جیسے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، میرے حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ یہ حالات ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتے، بلکہ دماغ کے بنائے ہوئے پیٹرنز ہوتے ہیں۔ انہیں پہچان کر نئے مثبت خیالات سے بدلا جا سکتا ہے۔ ریئل لائف ایگزامپل سے اس کو اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طالب علم امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ منفی سوچ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پازیٹیو سوچ میں نے اس بار غلطیاں کی ہیں، لیکن میں سیکھ کر دوبارہ بہتر تیاری کر سکتا ہوں۔ دوسری سوچ اسے دوبارہ کوشش کرنے کی طاقت دیتی ہے۔
اسی طرح ماضی میں دیکھیں، ابراہم لنکن نے زندگی میں کئی ناکامیوں کا سامنا کیا، لیکن انہوں نے ناکامیوں کو اپنی پہچان نہیں بننے دیا۔ مسلسل کوشش اور بہتر سوچ نے انہیں کامیابی تک پہنچایا۔